محترم سامعین و معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے حالیہ انتخابات یعنی بہار الیکشن سے متعلق چند معلوماتی باتیں پیش کیے دینا چاہتا ہوں کہ بہار کی سیاسی صورتحال اور چناوی بازیگر۔ ملک ہندوستان کے تمام ریاست میں بہار ایک ایسا صوبہ ہے، ایک ایسا اسٹیٹ ہے جو اپنی تہذیب و تمدن، ثقافت، کلچر، فن، پیشہ، حکمت و حرفت کی وجہ سے ہندوستان کے اکثر و بیشتر خطے اور شہر میں خاص طور سے بہاری باشندگان اپنی علمی لیاقت، بے پناہ صلاحیت اور حکمت عملی اور انفرادیت میں اسے افضلیت حاصل ہے۔ چجائے کہ مظلوم ریاست بہار کو پچھلے 30 سالوں سے اسے کوئی ایسا رہبر و لیڈر اور رہنما نہیں مل پایا ہے جو بہار کی بنیادی ضروریات جیسے روزگار، تعلیم، بجلی کے نظام، بہترین سڑکیں کرنے کے ساتھ مضبوط و مستحکم کر سکے اور اس کے درپیش مسائل کو دور کرنے کے ساتھ کوئی ایسا لاحی عمل اور تجویز اپنایا جائے کہ بہاری باشندگان کو بنیادی چیز آسانی سے دستیاب اور حاصل ہو جائے اور اپنے ہی صوبہ اور ملک میں دربدری اور مشکلات کا اسے شکار نہ ہونا پڑے، اور زیادہ سے زیادہ مالی منفعت کے اسباب حاصل ہو سکیں۔ ادھر چند سالوں سے بہار کی حالت تشویشناک ہونے کے ساتھ حاشیے کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ تعلیم سے لے کر صنعت و حرفت کے میدان تک اسے کوئی خاطر خواہ پلیٹ فارم نہ مل سکا، جس کی وجہ سے وہ صفر اور مجبور ہونے کے ساتھ مکمل طور پر لاچار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہار کے لوگ تعلیم کے لیے اپنے ہی قصبے، گاؤں اور ضلع میں در در کی ٹھوکریں کھانے اور بھٹکنے کے ساتھ پریشان حال جا بجا نظر آتے ہیں، جس کا اثر یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے شہروں کو جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ 30 سالہ دور حکومت میں نہ تو کوئی پرائمری اسکول، میڈیکل اسکول اور نہ ہی ہائی اسکول کسی قصبے اور گاؤں میں نیا کھولا گیا، بلکہ انہی اسکولوں کے درجات کو بس بڑھا دیا گیا اور اس کے لیے باضابطہ طور پر نہ ہی کوئی نئی ویکینسی آ سکی، جبکہ شعبہ تعلیم میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں جو ہنوز خالی رہی ہیں، یعنی اب تک وہ خالی ہے۔ نئی یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، بہرکیف صوبہ بہار نے سیاست کے میدان میں ایک سے بڑھ کر ایک لال و گوہر پیدا کیے، جن میں سر فہرست سورگیہ ڈاکٹر راجندر پرساد آزاد بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ رہے، جبکہ سورگیہ رام ولاس پاسوان دلت کے قداور لیڈر ہونے کے باوجود وہ کابینہ میں ایک عہدے سے دوسرے عہدے پر برابر برقرار رہے اور فقط ان کی سیاست کی کرسی چمکتی رہی۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں جنہیں میں یہاں گنوانا شمار کرانا نہیں چاہتا، اور اسی طرح سے انفرادی شخصیت کے مالک اور اپنے البیل انداز کے لیے عوام میں مشہور و معروف شری لالو پرساد یادو اور شری نتیش کمار یادو کے علاوہ ایک سے بڑھ کر ایک لیڈران کی ایک لمبی فہرست ہے، جن کو شمار کرنے میں اصل بات رہ جائے گی۔ بہرحال جن لیڈران کو عوام نے اپنے علاقے کا نمائندہ چنا اور اسے فتح و کامرانی کا جھنڈا دیا یا انہیں بہترین خدمت کرنے کا موقع فراہم کیا، وہ تو یقینی طور پر ایم پی، ایم ایل اے کے عہدے پر تو ضرور تخت نشین ہوئے اور مالی منفعت کی ایک خاص رقم ان کی جھولی اور خاندان میں رہی۔ چجائے کہ نیتا جی کو کرسی ملنے کے بعد وہ بے خبری کے شکار بن بیٹھے۔ غفلت اور لاابالی پن کا نتیجہ یہ رہا کہ جن لوگوں نے ان پر اعتماد کیا، ابھی بھی وہ علاقہ اور گاؤں بنیادی ضروریات کے لیے محتاج تماشائی بنا ہوا ہے، اور جتنی بھی حکومتیں آئیں وہ مسائل کو حل کرنے کا سبز باغ تو ضرور دکھایا، لیکن ان کا مطمع نظر سوائے کرسی حاصل کرنے کے کچھ اور مقصد نہ رہا۔ صبح، قصبہ، گاؤں اور دیہات سب کے سب اسی قسم پرسی کے عالم میں بنیادی مسائل کے دہائی دیتا نظر آ رہا ہے اور چیخ چیخ کر آواز لگا رہا ہے کوئی لیڈر جو ان مسائل کو حل کر سکے؟ ہے کوئی سچا مسیحا جو نظام تعلیم کے لیے اچھی تجاویز پیش کر سکے؟ ہے کوئی چارہ گر جو اسپتال اور شفا خانہ کے نظم و نسق کو منظم انداز میں بہتر کر سکے؟
لیکن نیتا جی کے اوپر برف کی سی خاموشی چھائی رہی اور مسائل دہائی دیتا ہوا فریاد کرتا ہوا سرخ سوالوں کے گھیرے میں ہیں، جس کی وجہ سے اپنے ہی ریاست کے لوگ اپنی ہی ریاست سے دوسری ریاست میں بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مجبور بن بیٹھے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دکھتی رگ اور مسائل پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بے باک لیڈر اور جرأت مند مرد آئین کھڑا نہ ہو سکا، اور ابھی چند مہینے سے چناوی ماحول کا میدان زوروں پر ہے اور مختلف طرح کی پارٹیاں اپنے امیدوار کے ساتھ میدان میں اتر پڑی ہیں۔ بڑی بڑی چناوی نشستیں اور سبھائیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ جم غفیر ایک بڑی بھیڑ کی ایک تعداد ہے، لوگ ہی لوگ ہیں، دیوانوں کا ایک امڑتا ہوا سیلاب ہے۔ ہجوم کا یہ عجیب و غریب منظر ان آنکھوں نے شاید ہی باید کسی صوبے کے انتخابات میں ایسا منظر کبھی دیکھا ہے، جبکہ ہر پارٹی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سطح اور کرسی کو ہتھیانے قابض کرنے اور حاصل کرنے میں ایک سے بڑھ کر ایک وعدے کرنے کے ساتھ حریف پارٹیاں ایک دوسرے پر عجیب و غریب فقرے، جملے، طنز پھپتیاں کسے جا رہی ہیں۔ کسی پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ہم 10 لاکھ روزگار فراہم کریں گے تو مخالف پارٹی اس کے جواب میں تنقید کرتی نظر آنے کے ساتھ وہ کہہ اٹھتی ہے یہ ناممکن ہے، بھگوان بھی اوپر سے نیچے اتر آئیں تو یہ خواب پورا نہیں کر سکتے، اور اسی سیاسی سیلاب میں ایک سے بڑھ کر ایک کارڈ کھیلا جا رہا ہے، گیم کھیلا جا رہا ہے، اور پارٹیوں کے ذریعے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم حکومت میں آئے تو ہم 19 لاکھ روزگار کے مواقع دیں گے۔ یہ سبز باغ کے خواب دکھائے جا رہے ہیں اور سیاسی جماعتیں ایک سے بڑھ کر ایک امید اور دلا سے دلا رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بہار کو نیا رہنما اور رہبر مل ہی جائے گا، جو مسائل کو دیکھتے ہی دیکھتے اپنے جادوئی کرتب اور کرشمہ سے مسئلے کو حل کر دے گا۔ کاش حکومت اپنے دور اقتدار میں برقرار رہتے ہوئے اور چناوی یاترا سے پہلے ان بنیادی ضروریات کو پورا کی ہوتی تو کوئی اور منظر ہوتا، اور اسی طرح کے وعدے کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور ہر آدمی اپنی MLA MP کے کام کی دہائی دیتا اور قصیدہ خوانی کرتا نظر آتا۔ بہرکیف ٹھیک اسی طرح ہمارا ایک گاؤں پنچایت مادھوپور چھاتا پور ہے اور نیپال بارڈر کی سرحد پر واقع ایک غیر معروف بستی ہریہر پور نامی گاؤں ہے۔ ہریہر پور نامی گاؤں سے آباد ہے، جہاں اب تک حکومت کی طرف سے نہ ہی کوئی معیاری اسکول ہے بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر سکے، اور نہ ہی کوئی معیاری کالج ہے کہ وہ لوگ اپنی تعلیم کو پروان چڑھا سکیں۔ غربت اور افلاس کے باوجود یہاں کے باشندے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتی سطح پر سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے انتظار میں بچوں کی عمریں ختم ہو چلی، اور بالی عمر ٹین ایج میں ہی وہ لوگ فیکٹری اور کارخانے میں کام کرنے پر مجبور بن بیٹھے۔ یہاں کے MP اور MLA کی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ فتح حاصل کرنے کے بعد شاید ہی وہ دوبارہ میرے گاؤں میں اپنی حاضری درج کراتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہی اچھی سڑکیں اور نہ ہی قاعدے کا اسکول ہے جہاں بچے آزادی سے اپنے اس بنیادی ضروریات کو پورا کر سکیں جو ہندوستان کے ہر بچے اور بچیوں کا بنیادی حق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک کھلی سراسر زیادتی اور ناانصافی کی بات یہ ہے کہ پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک حکومت سے جو کتابیں بچوں کو مفت مہیا کرائی جاتی تھی، اب اس کی جگہ بہار حکومت کی طرف سے گنتی کے چند پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ بچے کتاب خرید سکیں، لیکن غربت اور افلاس اس درجہ تک بڑھی ہوئی ہے، اس درجہ کو پہنچ گئی ہے کہ ماں باپ مجبور ہو کر ان پیسوں کا کتاب لینے کے بجائے وہ اپنی روزمرہ زندگی کے اسباب سامان خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام باشندگان بہار سے امید ہے کہ وہ متعینہ تاریخوں پر اپنے علاقے اور قصبے اور اپنے گاؤں کے لیے اچھے بیدار مغز، غیرت مند، آپ کی ایک آواز پر لبیک کہنے والا، کھڑا اترنے والا، مسائل کا حل کرنے والا اور آپ کی باتوں کو اور آپ کے مسائل کو سننے والا، سچا صداقت کا علمبردار ہونہار، جو آپ کے علاقے کے صحیح نمائندگی اور تشکیل کرنے والا، کاؤنسلنگ کرنے والا ایسا لیڈر ہو جو بروقت الجھے کام کو آسانی سے سلجھا سکے، اور گفتار کے غازی اور ایسے حکمراں جو بس اپنی چکنی چکنی اور میٹھی میٹھی باتوں میں وہ آپ کو اپنا اسیر بنائے یعنی قیدی بنائے، ان سے ساودھان رہنا، ہوشیار رہنا، چونکہ آپ کے ایک ووٹ ہی سے حکومت بنتی ہے
تو کسی ایسے حکمراں کے جھانسے میں اور نرغے میں پھنس کر اپنے قیمتی ووٹ کو ناکام اور ضائع ہونے سے بچانا۔ یہی آپ کی موجودہ وقت کا مشکل امتحان ہے، اور اب آپ پر لازم ہے کہ ریاست بہار میں کس کی حکومت ہو، کس کی حکومت بنے گی جو آپ کی بنیادی ضروریات کو آسانی سے حل کر سکے اور حل کرایا جا سکے۔ اس کا بہت بہت خیال رکھنا ہوگا، اور ایسے امیدوار کو آپ ووٹ کریں جو آپ کے لیے کام کرے، آپ کے بستی اور آپ کے علاقے کے لیے اور آپ کے بچوں کے بہتر بھوش کے لیے، مستقبل کے لیے کام کرے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو۔ بہرکیف خاص خیال رکھنا ہوگا آپ کو اس چناوی انتخابات میں۔ تو اس بار اس انتخاب میں اپنے ووٹوں کا صحیح استعمال کریں، اور اپنے بچے اور اپنے آنے والی نسل کا بھوشیہ اور مستقبل کا صحیح انتخاب کریں۔ ووٹ آپ کا، حکومت آپ کی۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں اس دعا کے ساتھ، رب کریم ہمارے تمام ہی نیک ارادے اور نیک خواہشات کو غیب سے بسہولت پورا فرمائے۔ اللہ حافظ، والسلام۔